سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل سسر رسول امام الصحابہ یار غار و مزار اس امت کے محسن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، اور مختصراً حالات زندگی پر روشنی ڈال کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ پچھلے جمعے بھی مختصراً اسی عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہ کچھ یاد ہو تو بڑا ہی مزہ آ جائے گا اگر وہ مجھے اتنا بتا دے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا۔ پتہ چل جائے کہ پچھلے جمعے والی باتوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں یاد ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عثمان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت صخر۔ اسے لکھیے، یاد کیجئے، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ ہمیں اگر اپنے آباء و اجداد کا نام یاد نہیں ہے نا، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے صحابہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو عیب ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان تھا، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا۔ تو پھر صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، صدیق کیوں کہتے ہیں، عتیق کیوں کہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ابو بکر، بکر کا معنی ہے ہر کام میں پہل کرنے والا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والے تھے، اسی وجہ سے صدیق اکبر کو ابو بکر کہا گیا۔ یہ کنیت ہے ان کی، اور کنیت صفاتی ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، بڑے مشکل حالات تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اپنے بیگانے ہو گئے، سگے چچا دشمن بن گئے، قتل کے در پہ ہو گئے۔ ان حالات میں حضور کا ساتھ دینے کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ جان جا سکتی ہے، بچے بھی قربان ہو سکتے ہیں، والدین بھی جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے لبیک جس نے کہا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والے ابو بکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے مصلی رسول پر سب سے پہلے امام بننے والے ابو بکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر سب سے پہلے حضور کے ساتھ سونے والے ابو بکر۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا امتیوں میں سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے ابو بکر، اور جب حساب و کتاب شروع ہوگا سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب شروع ہوگا اس کا نام ابو بکر، اور جب جنت میں داخلے کا موقع آئے گا تو امتیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کا نام ابو بکر۔ جب ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والا وہ ابو بکر ہے، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے دو لقب تھے، صدیق اور عتیق۔ سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کس نے کہا؟ صدیق اکبر کو صدیق میرے رب نے کہا، صدیق اکبر کو صدیق میرے نبی نے کہا۔ قرآن پاک میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ لوگ، وہ جو سچائی کو لے کر آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ سب کے سب پرہیزگار ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، میرے رب کا کلام ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے سچائی لے کر کون آیا؟ جواب آتا ہے سچائی لانے والے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ سچائی کی تصدیق کس نے کی؟ جواب آتا ہے سچائی کی تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر ہے۔ تو پتہ چلا صدیق لقب کسی اور کا دیا ہوا نہیں، رب ذوالجلال کا دیا ہوا لقب صدیق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے۔ جب ہمارے ہاں کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے لیے مسکراتے ہیں، جھومتے ہیں، اس کے لیے مہمانی کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا آدمی آیا ہے۔ حضور اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان سے بڑا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ جب یہ چاروں شخصیات جبل احد پر چڑھی نا، جبل احد خوشی سے جھومنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اسبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، 2 شہید سوار ہیں۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے صدیق اکبر کو صدیق خدا نے کہا، پھر صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر سے واپس آئے ہیں۔ معراج کے سفر سے واپس آئے، لوگوں کو بتایا کہ بھئی ایک ہی رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7 آسمان، 7 آسمان سے عرش معلی، وہاں رب سے ملاقات، پھر جنت، پھر جہنم، پھر واپس بھی آ گیا۔ لوگ تو تھے ہی حضور کے دشمن، فوراً کہنے لگے بابا محمد کا دماغ سمجھ نہیں آتی۔ ابو جہل دوڑے 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 صدیق اکبر کے پاس آ گیا، آگر کہنے لگا ابو بکر تجھے پتا ہے تیرا دوست آج کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ بھئی کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بھی سفر کیا، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں پر گیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا گیا، وہاں سے عرش معلی گیا، رب سے ملاقات ہوئی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، پھر واپس بھی آ گیا۔ کہ ایسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل یہ تو بتا یہ کہا کس نے؟ کہا تیرے دوست محمد نے کہا ہے۔ پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہا جب میرے دوست محمد نے کہا ہے تو پھر شک کی گنجائش نہیں ہے، پھر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر تھے، اسی لیے صدیق اکبر کو سری کہتے ہیں۔ ایک لقب اور ہے عتیق۔ صدیق اکبر کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا۔ کیا صدیق اکبر پہلے غلام تھے جو آزاد کیے گئے تھے؟ وہ تو بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ حضور کے لیے دین اسلام پر قربان کیا، غلام تو تھے نہیں، تو پھر عتیق کیوں کہا گیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صدیق اکبر سے بہت خوش تھے، میرے والد سے بہت خوش تھے۔ فرمانے لگے اے صدیق اکبر انت عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کیا ہے۔ اس وقت سے صدیق کو عتیق کہا جانے لگا۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ جس شخصیت کو ملا وہ صدیق اکبر۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں اپنے محسن اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ادھر چاند میرے سامنے ایک چمک رہا تھا، ایک چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اس چاند کے گرد ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے اپنے چاند سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا یہ تو بتائیے آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ میری امت میں ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں۔ اماں نے فرمایا اللہ کے رسول بتائیے وہ کون ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ اماں نے جب یہ سوال سنا جواب سنا خاموش ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ اماں فرماتی ہیں میرے دل میں یہ تھا
کہ آپ جواب یہ دیں گے کہ ان ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے ابا ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا عمر کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو خاموش کیوں ہو گئی؟ تو یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ ان ستاروں سے زیادہ بھی تیری امت میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سوال تو کر۔ اماں فرماتی ہیں میں نے سوال کیا کہ ان ستاروں سے زیادہ بھی تیری امت میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، ان ستاروں سے زیادہ بھی میری امت میں ایک شخص کی نیکیاں ہیں، تیرا والد ابو بکر، اس کی وہ 3 راتیں جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہیں، ان 3 راتوں کی نیکیاں ان ستاروں سے کہیں زیادہ ہیں، ان ستاروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، بدلے میں 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دے، 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دے۔ میرے مسلمان دوستو، قرآن پاک میں 2 راتوں کا تذکرہ ہے، 2 راتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک رات جسے معراج کی رات کہا جاتا ہے، ایک رات جسے ہجرت کی رات کہا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں بھی مسافر حضور علیہ السلام ہیں، ہجرت کی رات میں بھی مسافر حضور علیہ السلام ہیں۔ معراج کی رات میں اس مسافر کا ہم سفر جبرائیل امین فرشتوں کا سردار ہے، ہجرت کی رات میں اس مسافر کا ہم سفر صدیق اکبر صحابہ کا سردار ہے۔ توجہ ہے، معراج کی رات میں اس مسافر کا ہم سفر اللہ کے حکم پر آسمانوں سے چھل کر نبی علیہ السلام کے دروازے پر آیا ہے۔ ہجرت کی رات میں خود نبی چل کر ابو بکر کے دروازے پر آیا ہے۔ ساری امت چل کر حضور کے دروازے پر جاتی ہے۔ حضور چل کر جس کے دروازے پر آتے ہیں لوگ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ معراج کی رات میں اس مسافر کا ہم سفر چل چل کر ایک منزل پر رک گیا اور کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ ہجرت کی رات کے مسافر کا ہم سفر اپنے اس مسافر ساتھی کو منزل تک پہنچایا، منزل تک پہنچایا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اپنی ساری امانتیں اٹھا کر حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں۔ امانتیں کس کے حوالے؟ پوچھئے کس کے حوالے؟ اچھی کس کے حوالے؟ حضور خود کس کے حوالے؟ امانتیں تو سب کی سب علی کے حوالے، حضور خود کس کے حوالے؟ صدیق اکبر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بستر پر؟ بولیے نا یار، کس کے بستر پر؟ اور ادھر غار میں حضور کس کی گودی میں؟ ادھر غار میں حضور کس کی گودی میں؟ یہ سفر چلتا ہے، حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، چلتے چلتے جبل سور پر پہنچتے ہیں۔ اوپر چڑھنا ہے، غار پر جانا ہے۔ جب جبل سور پر پہنچتے ہیں حضور علیہ السلام پہلا قدم جبل سور پر رکھتے ہیں، پیچھے سے صدیق اکبر بھی جبل سور پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں اور فوراً سے حضور سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوسرا قدم مت رکھیے گا، دوسرا قدم مت رکھیے گا۔ ابو بکر کیوں؟ کہا نوکیلے پتھر ہیں۔ ابو بکر کو گوارا نہیں کہ اللہ کے رسول نوکیلے پتھروں پر چل کر یہاں چڑھے اور زخمی ہو جائے۔ کہا پھر ہوگا کیا؟ کہا آج ابو بکر سواری بنے گا، اللہ کا رسول اس کا سوار ہوگا۔ ارے کچھ بے ایمان کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ ارے الو کے پٹھو، عقل کے اندھو، ادھر بھی تو دیکھو کہ جو ابو بکر فاطمہ الزہرا کے بابا کے پاؤں پر ایک نوکیلا پتھر برداشت نہیں کرتا، وہ اس محمد الرسول اللہ کی بیٹی کو دھکے دے کر باہر کیسے نکالے گا؟ وہ دھکے دے کر پھر باہر کیسے نکالے گا؟ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، حضور کے پاؤں مبارک صدیق اکبر کے سینے پر لگتے ہیں، ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر رکھتے ہیں۔ سوال آپ سے ہے، یہاں کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟
ادھر کیا ہے؟ حضور کے قدم کہاں ہیں؟ حضور کے ہاتھ کہاں ہیں؟ پتہ چلا صدیق اکبر سوچتا بھی حضور کے، صدیق اکبر کا دل دھڑکتا بھی حضور کے قدموں میں ہے، صدیق اکبر سوچتا حضور کے ہاتھوں میں ہے۔ صدیق اکبر کا دل دھڑکتا حضور کے قدموں میں ہے، صدیق اکبر کا دماغ سوچتا حضور کے ہاتھوں میں ہے۔ سفر چلتا ہے، کچھ بے ایمان اب بھی پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کو چومتے ہیں۔ کس کو چومتے ہیں؟ گھوڑوں کو چومتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم گھوڑوں کو کیوں چومتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس گھوڑے پر نبی کا نواسہ سوار ہوا تھا۔ کون سوار ہوا تھا؟ میں ان سے کہتا ہوں صدیق اکبر کو کیوں نہیں چومتے جس پر نواسوں کا نانا سوار ہوا تھا؟ اس صدیق کو کیوں نہیں چومتے؟ گھوڑا تو کون سا تھا، کون سا نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ آج کے زمانے میں وہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ صدیق تو ہے نا، تم آج صدیق کو گالیاں دیتے ہو اور اس گھوڑے کو چومتے ہو، بے ایمانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر سوار ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔ جب غار پر پہنچتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری کے کندھوں سے اترتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ بیٹھیے، پہلے آپ کا خادم جائے گا اندر، پہلے آپ کا خادم جائے گا اندر۔ یہاں کوئی وزیر اعظم آ رہا ہو، صدر آ رہا ہو، گورنر آ رہا ہو، پہلے ان کا حفاظتی اسکواڈ آتا ہے، بم ڈسپوزل آ کر پورے علاقے میں سرچنگ کرتا ہے، چیکنگ کرتا ہے، پورے علاقے کو کلیئر کر کے پھر کہتا ہے جی صدر صاحب آ جائیے، آپ کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور باہر بیٹھیے، پہلے یہ محافظ اندر جائے گا۔ اندر جاتے ہیں، پورے غار کی صفائی کرتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آئیے اب آئیے۔ پتہ چلا اگر حضور کو دل میں لانا ہے نا، پہلے صدیق اکبر کو دل میں لانا پڑے گا۔ صدیق اکبر آئیں گے، دل کی صفائی کریں گے، سارے سوراخوں کو بند کریں گے، پھر اس دل میں حضور آئیں گے۔ جس دل میں صدیق کے لیے جگہ نہیں اس میں حضور آ نہیں سکتے، جس دل میں صدیق کے لیے جگہ نہیں اس میں حضور آ نہیں سکتے، جس دل میں حضور آ نہیں سکتے اس دل میں علی آ نہیں سکتے، جس دل میں علی آ نہیں سکتے اس دل میں فاطمہ آ نہیں سکتی، جس دل میں فاطمہ آ نہیں سکتی اس میں حسن اور حسین آ نہیں سکتے، جس دل میں نہ حسن آئے نہ حسین آئے نہ نبی آئے نہ علی آئے اس دل میں ایمان آ نہیں سکتا، جس دل میں ایمان آ نہیں سکتا اس دل میں کفر داخل ہو چکا ہے۔ ارے ان کو کافر ہم تھوڑی کہتے ہیں، انہوں نے صدیق کو دل سے نکال کر کفر کو دل میں داخل کر کے خود کو خود ہی کافر کر دیا ہے۔ میرے مسلمان دوستو یہ بڑا طویل سفر ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے جلال میں ہوگی، ساری کی ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ اے آدم علیہ السلام آپ تو جد الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے بھی والد ہیں، سارے انسانوں کے بھی والد ہیں، اللہ کی ذات بڑی جلال میں ہے، آپ سفارش کیجئے نا، حساب و کتاب شروع ہو، برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ادھر جائیے۔ لوگ چل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی تشکیل کر دیں گے، لوگ چل کر ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی تشکیل کر دیں گے، لوگ چل کر موسیٰ کے پاس آئیں گے، موسیٰ بھی تشکیل کر دیں گے، لوگ چل کر عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ بھی تشکیل کر دیں گے، لوگ چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سردار انبیاء ہیں، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو، ساری کی ساری انسانیت کی نظریں حضور پر ہوں گی۔ ارے پوچھتے کیوں نہیں کہ حضور کی نظریں کس پر ہوں گی؟ ارے پوچھتے کیوں نہیں کہ اس موقع پر بھی حضور کی نظریں کس پر ہوں گی؟ اس موقع پر بھی حضور کی نظریں ابو بکر پر ہوں گی۔ میرے مسلمان دوستو اتنا جلیل القدر پہ صحابی ہو،
جس نے اپنی جان نبی پر قربان کر دی، مال نبی پر قربان کر دیا، اولاد نبی پر قربان کر دی، ساری زندگی کی جمع پونجی نبی پر قربان کر دی، آج کوئی گڈر کا کالا کیڑا اٹھ کر اس صدیق کی گستاخی کرے تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ایسے گستاخوں پر لعنت کرے؟ کیا ہم پر لازم نہیں؟ ہم ایسے گستاخوں پر کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، قیامت کی صبح تک لعنت بھیجتے رہیں گے۔ آپ یوں نہ کہنا کہ مولوی صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو لعنتیں بھیج رہے ہیں، اس لعنت کا درس مجھے اس نبی نے دیا ہے جس نبی کا یہ ممبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے انہیں کہہ دو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیے، پیغام لے کر جائیے، آپ جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو وہ سیاسی پارٹی مبارک۔ آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو مبارک، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو مبارک، جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو مبارک، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو مبارک۔ لیکن یاد رکھیے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا، بلاول بھٹو کا دفاع آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، عمران خان کا دفاع آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا دفاع آپ پر فرض نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا دفاع آپ پر فرض نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کا دفاع آپ پر فرض نہیں ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا دفاع آپ پر فرض نہیں ہے۔ نہ کسی اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ولی کا دفاع آپ پر فرض ہے۔ صدیق اکبر کی کوئی گستاخی کرے نا تو صدیق اکبر کی ناموس کا دفاع آپ پر فرض ہے۔ صدیق اکبر کی ناموس کا دفاع آپ پر فرض ہے، اصحاب پیغمبر کی دفاع آپ پر فرض ہے۔ تو کیا آپ اس فرض کو ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ فرض کیسے ادا ہوگا؟ ہم لا قانونیت نہیں چاہتے، ہم قانون چاہتے ہیں۔ اگر اس ملک میں کسی جنرل کی گستاخی پر قانون ہے، کسی ورکر کی گستاخی پر قانون ہے، راہ چلتی کراچی کی کسی ماں بہن بیٹی کو کوئی چھیڑتا ہے نا اور وہ رپورٹ درج کراتی ہے، چھیڑنے والے کو 14 سال کی سزائے قانون ہے، صدیق اکبر کی گستاخی کرے، آپ سوال نہیں کرتے کہ قانون ہے کہ نہیں ہے؟ قانون ہے، گستاخی ثابت ہو جائے نا 3 سال کی قید ہے۔ کراچی کی ماں بہن بیٹی کو کوئی چھیڑ دے 14 سال قید کی سزا، ہماری ماں کو کوئی گالی دے دے 3 سال قید کی سزا۔ ہمارا پہلا مطالبہ آج کے اس اجتماع کا یہ ہے، ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قانون اس ملک میں بنایا گیا، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی ناموس کا قانون اس ملک میں بنایا جائے۔ آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا مطالبہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس ملک کے اندر قائد اعظم کی وفات پر قومی سطح پر دن منایا جاتا ہے، سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے اور قومی سطح پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ بے نظیر کی شہادت کے دن پر قومی سطح پر منایا جاتا ہے، میرے لیے قابل احترام ہے سب کے سب، میں نہیں کہتا کہ نہ منایا جائے، لیکن لاکھوں قائد اعظم، علامہ اقبال، بے نظیر اور سب کے سب ملا کر صدیق اکبر کی جوتی پر قربان ہیں، فاروق اعظم کی جوتی پر قربان ہیں، عثمان غنی کی جوتی پر قربان ہیں، علی المرتضیٰ کی جوتی پر قربان ہیں، حسن حسین امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کی جوتیوں پر قربان ہیں۔ جب ان سیاسی لیڈروں کی ایام وفات پر تعطیل کر کے سرکاری سطح پر یہ ملک منا سکتا ہے، ہمارا مطالبہ ہے صدیق اکبر کی وفات کے دن پر بھی سرکاری تعطیل کا اعلان کر کے اس دن کو بھی سرکاری سطح پر منایا جائے۔ منایا جانا چاہیے کہ نہیں منایا جانا چاہیے؟ یہ 2 مطالبے ہیں، نمبر 1 قانون بنانا چاہیے، نمبر 2 سرکاری سطح پر منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔